یہی وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے شب عاشور مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم تحفہ علی مدد۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یوم اذا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آج 2 محرم ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم موچی دروازے جا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کے ماتم کا آخری دن ہے اور پہلی زیارت علم مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہونا ہے۔ تو آئیے موچی چلتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو بچوں کے ماتم بھی دکھاتے ہیں اور باقی تمام امام بارگاہوں کی زیارت کروا کے رات کو علم پاک کی برآمدگی دکھاتے ہیں۔ یوم اذا کا سلسلہ شروع ہو چکا، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اسی سلسلے میں ہم موچی دروازے آئے ہوئے ہیں آج، جہاں جہاں مجلس سید شہداء برپا ہو رہی ہے۔ ہماری دعا ہے سب خیر و عافیت سے، جہاں جہاں جلوس نکل رہے ہیں امن و امان سے سب اختتام پذیر ہو۔ موچی دروازے آنے کی اصل ریزن یہ ہے کہ جب بھی عزاداری سید شہداء کا ذکر ہوگا موچی دروازے کا نام سر فہرست ہوگا۔ موچی دروازے کا عزاداری سید شہداء میں ایک عظیم کردار ہے یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے رہنے والوں کا۔ جو لوگ موچی دروازے آتے ہیں عزاداری سید شہداء کے لیے، وہ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا سلوک کس طرح کا ہے، کس طرح کی مہمان نوازی ہوتی ہے یہاں پہ۔ زیارات کا سلسلہ 2 مہینے 7 دن اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، لنگر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو آئیے موچی دروازے اندر چلتے ہیں اور زیارات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس وقت میں موچی دروازے پہنچ چکا ہوں، اندر چلتے ہیں، اندر جا کے زیارات کرتے ہیں مختلف امام بارگاہوں کی۔ اندر مجلس بھی ہو رہی ہے، اختتام مجلس پہ علم سرکار حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہونا ہے، اس کی بھی زیارت کروائیں گے۔ تو آئیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو جا کے زیارت کرواتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی موچی دروازے کے بچے گلی گلی کوچہ کوچہ میں یا حسین کی صدا دیتے ہوئے لوگوں کے گھروں اور مختلف امام بارگاہوں میں جاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں ایام اذا کے دن شروع ہو گئے۔ یہ ننھے بچے بچپن سے ہی علم، تعزیہ، ماتم، ان تمام چیزوں کی حقیقت سے اور شہادت امام حسین کے اصل مقصد سے آشنا ہوتے ہیں۔ موچی دروازے کے تمام بچے گلیوں کوچوں میں جا کے یا حسین کی صدا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب لوگوں ایام اذا کے دن شروع ہو گئے۔ بچے گھروں میں جا کے ماتم داری کرتے ہیں اور یا حسین کی صدا دیتے ہوئے گلیوں سے گزرتے ہیں۔ موچی دروازے میں یہ رسم صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ محرم کے چاند سے لے کے چاند رات 1 محرم اور 2 محرم تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ بچوں کا یہ جلوس شام 5 بجے یہ محلہ شیعہ سے برآمد ہوتا ہے اور امام بارگاہ حسینی آل، اور وہ پیچھے مینار حیدری جہاں سے شب عاشور اذان علی اکبر دی جاتی ہے۔ ان تمام گلیوں میں تمام زنجیر زن افراد موجود ہوتے ہیں زنجیر زنی اور خون کا پرسہ کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بارگاہ ہے حسینی آل، منسوب ہے مولا امام حسن مجتبیٰ سبزے کے بعد سے۔ یہ وہی تابوت ہے جو 28 صفر کو ٹھیک صبح 10 بجے برآمد ہوتا ہے اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی محلے میں آ کے واپس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یا کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ سبزے کے بعد۔ امام بارگاہ رباط حیدریہ بچوں کا مرکزی جلوس اس وقت امام بارگاہ رباط حیدریہ سے نکل چکا ہے۔ محلہ شیعہ میں موجود ہیں اس وقت سارے بچے۔
ملاشیاں سے گزر کے مختلف امام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے یہ بچے رات کو واپس اسی محلے میں واپس آئیں گے اور جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ 5 محرم کو برآمد ہونے والا علم، اس سلسلے میں یہ سبیل ہر سال تیار کی جاتی ہے۔ جو علم 5 محرم کو برآمد ہوں گے وہی علم یہاں پہ لا کے نصب کیے جائیں گے۔ یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ تمام زیارات رکھی جائیں گی۔ یہ رسم، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بارگاہ باب حسن، یہ وہی بارگاہ ہے جہاں پہ 28 صفر کو نکلنے والا مرکزی جلوس ودیعہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی تھوڑا آگے چلیں، امام بارگاہ شہزادہ قاسم، وہ سامنے والی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو امام بارگاہ باب الحوائج، یہ باب المراد سے آگے آئیں تو یہی امام بارگاہ بی بی سائرہ کی گلی، موچی کے سب سے قدیمی امام بارگاہوں میں سے ایک امام بارگاہ ہے۔ 6 محرم کو یہاں پہ علم حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوتا ہے۔ منت کے سیب تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جو حضرات منت کے سیب وغیرہ لینا چاہیں، زیارت کرنا چاہیں، وہ اس امام بارگاہ میں 6 محرم کی دوپہر کو آ کے تبرک لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آئیں تو اسی گلی کے اندر امام بارگاہ سرکار امام علی نقی علیہ السلام۔ یہاں سے کچھ آگے چلیں تو کچھ اور امام بارگاہ غازی ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام۔ اسی گلی میں آگے جائیں تو امام بارگاہ بی بی سائرہ آتا ہے۔ اس امام بارگاہ میں صرف مستورات کا داخلہ ہے، اس لیے اس امام بارگاہ کے اندر جانا اچھا نہیں، صرف مستورات اس امام بارگاہ میں جا سکتی ہیں۔ امام بارگاہ باب المراد منسوب سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی۔ اندر لیڈیز مجلس ہو رہی تھی اس لیے اندر جا نہیں سکتے، اور نیچے بھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ مستورات کھڑی ہیں۔ یہاں سے کچھ آگے چلیں تو اور امام بارگاہ ہیں۔ باب المراد امام بارگاہ کے سامنے امام بارگاہ باقر علی بٹ، اور اسی کے سامنے گلی کے اندر امام بارگاہ شیر گڑیاں، اس کے اندر مختلف زیارات ہیں۔ امام بارگاہ شیر گڑیاں کے اندر ہیں تو سامنے ہی تابوت سرکار امام حسین علیہ السلام، سرکار امام سید سجاد، وعلیکم السلام، تازیہ مولا سجاد علیہ السلام، اور یہ ہے سرکار امام علی کے ہاتھ کا نشان۔ امام بارگاہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب، یہ تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہر بدھ والے دن یہاں پہ تسبیح کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ جو مومنین حاجات مانگنا چاہیں وہ بدھ والے دن دوپہر کو آ سکتے ہیں، یہاں پہ تسبیح کی زیارت ہوتی ہے۔ یہاں پہ یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی۔ مختلف امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا بچوں کا یہ قدیمی ماتمی جلوس واپس محلہ شیعہ میں پہنچتا ہے۔ گلی میں یا حسین کی صدا دیتے ہوئے یہ بچے آگے کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ رستے میں جگہ جگہ بچوں کے لیے لنگر اور سبیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اس گرمی میں کربلا والوں کی پیاس کو یاد رکھا جائے اور ان کے غم میں برابر کے شریک رہیں۔ نثار حویلی کی دیوار کے ساتھ ہی منسلک ہے مبارک حویلی، جو کہ منسوب ہے مولا علی شیر خدا سے، جہاں پہ شہادت مولا علی شیر خدا 21 رمضان کو صبح ٹھیک 10 بجے جلوس پر آمد ہوتا ہے۔ یہ جلوس بھی اپنے مرکزی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس کربلا گاہ سے جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بچوں کا مرکزی جلوس ماتم کا جو برآمد ہوا تھا حسینی حال سے شام کو، وہ اس وقت مبارک حویلی میں ہے۔
یہ ہے وہ تعزیہ جو 21 رمضان کی صبح اس حویلی سے برآمد ہوتا ہے۔ 20 رمضان کی شام عصر کے بعد یہ تعزیہ وہ سامنے اس جگہ پہ زیارت کے لیے مومنین کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لاہور کی مرکزی حویلی نثار حویلی جہاں سے شب عاشور کا مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے شب عاشور مرکزی جلوس شب ذوالجناح برآمد ہوتا ہے بسلسلہ شہادت سرکار امام حسین علیہ السلام، جو اپنے مرکزی راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا گاہ میں شب بیرون پارٹی گیٹ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شب ذوالجناح کو تیار کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پہ مجلس شروع ہو جائے گی۔ مجلس علامہ امجد علی عابدی صاحب قبلہ مجلس سے خطاب کر رہے ہیں۔ شب عاشور بھی وہی مجلس سے خطاب کریں گے جس کے اختتام پہ شب ذوالجناح برآمد ہوگی۔ نثار حویلی سے کچھ ہی آگے آئیں تو یہ الخمینی ہاسپٹل ہے جہاں پہ شب عاشور اور ہر مرکزی جلوس پہ جو بھی زنجیر زن افراد یا جو زخمی ہو جائے جلوس کے دوران یا کسی کو کسی بھی قسم کی طبی امداد کی ضرورت پڑے تو وہ اس ہاسپٹل میں آ سکتا ہے۔ یہاں پہ فری آف کاسٹ اس کو ہر قسم کی خدمات میسر کی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ امام بارگاہ قصر فاطمہ جو کہ ابھی بالکل نیا امام بارگاہ تیار ہوا ہے، اسی کے سامنے اندر آئیں تو یہ امام بارگاہ احمد علی وائی۔ اس امام بارگاہ میں روزانہ دوپہر کو 2:30 بجے مجلس شروع ہوتی ہے جس سے علامہ صاحب خطاب کرتے ہیں اور اختتام مجلس پہ زیارات کا سلسلہ 5 محرم کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مدرسہ جاگیر عباس، وہ آگے سامنے بھی بی بی ام کلثوم کے نام سے منصوبے بھی امام بارگاہ ہے۔ سے تھوڑا آگے چلیں تو یہ نثار حویلی کا پچھلا دروازہ ہے۔ شب عاشور جب زیارت نثار حویلی میں برآمد ہوتی ہے تو اسی دروازے سے باہر آتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ ایک امام بارگاہ ہے جو کہ صرف برائے خواتین ہے۔ امام بارگاہ درگاہ بطول، اس امام بارگاہ میں صرف خواتین کو اجازت ہے، مرد حضرات اس امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے۔ اس سے آگے چلیں تو آگے دربار امیر آتا ہے۔ یہ ہے زری مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دربار امیر کے نام سے بھی امام بارگاہ جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہر روز یکم سے لے کے 10 محرم تک ٹھیک 8:30 بجے شام کو مجلس شروع ہوتی ہے۔ یہ زری میرے مولا امیر کائنات کی زیارت کریں آپ سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک امام بارگاہ یہ ہے، ایک امام بارگاہ کا شانہ ہے زینب، وہ بالکل سامنے ہے۔ ایک امام بارگاہ یہ ہے اور اس گلی میں آگے جا کے بھی امام بارگاہ آتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ نوابوں کی مسجد ہے۔ اسی سے آگے چلیں تو آگے جا کے وہ جگہ ہے جہاں سے روز عاشور صبح کے وقت زیارت برآمد ہوتی ہے۔ عاشور کی زیارت جو کربلا گاہ میں شاہ جا کے ودیا ہوتی ہے وہ اسی امام بارگاہ سے صبح عاشور برآمد ہوتی ہے۔ یہ ہے محلہ شیعہ، یہاں پہ اس وقت مجلس برپا ہے 2 محرم۔ اختتام مجلس پہ علم مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگا۔ یہ ہے رباط حیدریہ، اس کی تعمیر نو ہوئی تھی 2001 میں۔ یہ سامنے قصر سکندر، اسی کے بالکل سامنے وہ امام بارگاہ جہاں سے 21 رمضان صبح فجر کے وقت تابوت مولا علی علیہ السلام برآمد ہوتا ہے اور علامتی طور پہ اذان فجر دی جاتی ہے۔ امام بارگاہ حیدر منزل محلہ شیعہ میں ہی موجود ایک امام بارگاہ تعمیر نو، امام بارگاہ قصر سکینہ، اسی کے بالکل سامنے امام بارگاہ امام حسن مجتبیٰ کے نام سے منسوب ہے۔ تھوڑا سا ہی آگے چلیں
امام بارگاہ کوچہ چراغ علی شاہ سید مظفر علی شاہ، یہ امام بارگاہ ہے۔ یہاں پہ بھی شب عاشور تمام زنجیر زنوں کے لیے طبی امداد کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور امام بارگاہ ہے یہاں پہ اس وقت نوحہ خوانی ریہرسل ہو رہی ہے سنگت کی، جنہوں نے مجلس کے بعد نوحہ خوانی کرنی ہے۔ بنا دی میرا اللہ تیرے غوث چوے اس جملے تک احسان عالمی رونا لے ظالم دے ہاتھ چ میرا گھسائی اس دوے ہتھ نال غازی مولا دے سر چ گھس مارا جس دا لگدا ہاں عباس تو زین چھڑ گئی ہے آلیا سہوال کھول گیا دیا موقع مار گئے یا حسین لائے میرے مولا دا علمہ رکیا میری سین دے رو گیا دیا موقع مار گئے ایسے بھائنا دیا ہے ویچ جنگل کرا مولا بی بی آدھیا میرا لہے گیا غازی ریونا لو پرانے ذاکر پڑھ دیا نیان ہاتھ کلام تھی گئے جڑا غازی دے ٹوٹ مار گیا ہے شرفا دا سار رکھ رہوا ردی گردن تے رو ول ولغا زی آنکھیں میں کو پاسے مرحبا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا ہم سب کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کریں۔ آپ بھی علم غازی حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کریں۔ موچی دروازے میں 2 محرم کو رات 12 بجے یہ علم برآمد ہوتا ہے، جس کے بعد سنگتیں مولا کے حضور پرسہ پیش کرتی ہیں۔ شکر الحمدللہ، جلوس خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہو گیا۔ میں گھر آ گیا تھا، بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز بہتر کرنا چاہیے یا کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں۔ والسلام یا علی مدد۔